پھر مدینے میں مرنے کے حوالے سے، ہاں یہ صرف جنت البقیع کی تو برکت ہے ہی ہے، سنو میرے آقا کا کیا وعدہ ہے. نبی پاک نے انکریج کیا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ہاں مدینے میں مرنے کی تمنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، عشق رسول کا تقاضا ہے. اور اس حدیث کی شرح میں پتہ علماء نے کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنا بڑھاپا مدینے میں گزارے اور پھر بغیر کسی ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ نکلے. مجھے ایک میسج آیا مدینہ منورہ سے، دیکھیے موضوع مجھے نہیں پتا تھا یہ چھڑ جائے گا، ہمارے لاہور کے اسلامی بھائیوں مدینہ پاک میں، اور انہوں نے کہا آج مجھے کسی نے بتایا کہ ایک خاتون ہیں جو پاکستان سے گئی ہیں، وہاں پر 32 سال ہو گئے ہیں وہ مدینے سے باہر نہیں نکل رہی ہیں. کہتی ہیں باہر نہیں نکلوں گی کہیں باہر موت نہ آ جائے، مجھے مدینے میں مرنا ہے. اور میں ایسے کئی مدینے میں رہنے والوں کو جانتا ہوں جو نہیں جاتے، مکے بھی نہیں جاتے، ایک بار حج کر لیا انہوں نے، کہتے فرض ادا ہو گیا ہے اب مدینہ نہیں چھوڑنا ہے. آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. نصیب والوں کو ملتا، مرنا تو ہے ہی، اللہ کرے مدینے کی موت مل جائے، جنت البقیع مل جائے. زور سے کہہ دو آمین. پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے. کچھ موت وہ ہوتی ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ہمارے ساتھی تھے، ان کی والدہ کی یا والد کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں اور جنت البقیع میں مدفن ہوئی. میں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ سے تعزیت کروں یا مبارکباد پیش کروں. یعنی ایسی بھی موتیں ہیں کہ جس پر افسوس ہی نہیں ہوتا کہ مطلب یہ تو ارمان تھا نا، یہ تو زندگی بھر مانگا ہے، یا اللہ ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، سبحان اللہ موت مل جائے، اور کیا چاہیے. مرنا تو ہم سب نے ہیں، مگر یہ موت ایسی ہوتی ہے جس کی تمنا ہوتی ہے. تو بہرحال وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے جو تھے وہ جنت البقیع میں گئے. رات کا آخری پہر تھا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگے، ساری رات نماز پڑھتے رہے. فجر کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے ایک دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انک ارسلت الی ولم تأذن لی فإن كنت قد رضیتنی فأذن لی وإن لم ترضنی فوفقنی لما یرضیک. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک تو نے میری طرف اپنا قاصد بھیجا مگر یہ نہ بتایا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. اے مالک کریم اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے بتا دے، اگر راضی نہیں ہے تو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا وہ یہ بوڑھے میاں دعا مانگ رہے تھے، اتنے میں ایک بکری یا اس جیسا کوئی جانور آیا، بوڑھے میاں نے اس کی جانور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کا دودھ بھی پیا، اس کے برکت کی دعا دی اور واپس مسجد نبوی شریف میں آ گئے. حضرت عبداللہ بن ابو نوح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 3 راتوں تک دیکھتا رہا، روز یہی کرتے تھے، تہجد کے وقت چلے جاتے جنت البقیع میں، وہاں نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے، پھر واپس آتے. 3 دن بعد میں نے حضرت کو روک لیا، میں نے کہا حضرت میں 3 دن سے آپ کو چیک کر رہا ہوں، اب دعا کرتے ہیں، دعا میں کہتے ہیں یا اللہ تو نے اپنا قاصد میرے پاس بھیجا ہے. اللہ نے کون سا قاصد بھیجا ہے؟ قاصد کہتے ہیں میسنجر، پیغام لانے والا. اللہ نے آپ کے پاس کون سا پیغام بھیجا ہے؟ بوڑھے میاں نے کہا ایک دن میں آئینہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا، بس میں نے جان لیا کہ اللہ کی طرف سے موت کا قاصد میرے پاس آ گیا. بس اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کی شان تھی کہ موت کو کیسے یاد کرتے تھے. اور یہ روایتوں میں آتا ہے، یہ سفید بال ہونا ہے نا، کالے بالوں کے بعد سفید بال کا ہو جانا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جانا، کمر کا تھوڑا سا جھک جانا، اعضاء کا کمزور ہو جانا، طاقت کا کم ہو جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز ہیں، یہ قاصد ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جانے کا وقت آنے والا ہے. مگر کیا ہم لوگ اس بات کا احساس کرتے ہیں؟ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ایک حقیقت جس کو تمام مذاہب، تمام نیشنلٹیز، تمام لوگ مانتے ہیں جو ہونی ہے، وہ ایک ایسی متفقہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے کہ موت آ کر رہے گی. دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم مریں گے نہیں، کوئی سائنسدان نہیں کہتا ہم نہیں مریں گے، سب مانتے ہیں کہ دیر از اے ڈے، ایک وقت آنا ہے، ہم سب نے جانا ہے. مگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس پر ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں، ابھی آج اچانک ہمارا پلان بن جائے کہ یار اسلام آباد جانا ہے، صرف سوچا ہے یار اسلام آباد کسی کام سے جانا ہے، کل سے اسلام آباد کے بارے میں ہم باتیں کرنا شروع کر دیں گے دوستوں میں، ہیں یار اسلام آباد کا موسم کیسا ہوگا، کون سی ٹرین میں جاؤں، جہاز کی ٹکٹ کتنے کی ہے، ہوٹل کون سا رکھوں، یار سردی کتنی ہے. ابھی سوچا ہے، ڈسکشن شروع ہے. ترکی جانا ہے، ترکی کے لیے بات شروع، یورپ جانا ہے، یورپ کے لیے بات شروع، جدھر جانا ہے اس کی ابھی پلان ہے، ٹکٹ بک نہیں کی ہے، سوچتے ہی بات چیت شروع. سب کو پتہ ہے مرنا ہے، بات کیوں نہیں کرتے؟ ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا، نزا کی سختی کیسی ہوگی، قبر میں اکیلا جاؤں گا، قبر جنت کا باغ ہوگی، دوزخ کا گھڑا ہوگی، سانپ اور بچھو تو نہیں آ جائیں گے. Nobody want to talk about it. ارے کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ کبھی دوستوں میں بیٹھے یار تم پتہ نہیں اسلام آباد جاؤ گے نہیں جاؤ گے، مگر ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی مر جاؤ. موت پر کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ سمجھے میری بات کو، یہ ایسی حقیقت ہے بچہ بچہ جانتا ہے مگر بات نہیں کرتا. اچھا بات کرو تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ، اچھا ہم دعوت اسلامی والے اگر بیان کرتے ہیں نا موت کے موضوع پر تو کہتے ہیں یار یہ بہت ڈراتے ہیں.
دعوت اسلامی والے بڑی قبر کی بات کرتے ہیں، چلو بھائی ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. ہم بات نہیں کرتے کہ آپ موت سے بچ جاؤ گے، نہیں بچ سکو گے، سب نے مرنا ہے. تو پھر کیوں نہ بات کی جائے، کیوں نہ تیاری کی جائے. اللہ کے ولی تو سفید بال دیکھ کر روز اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے قاصد تو بھیج دیا، یہ بھی بتا دے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، سنیے. گھر میں اس نے موت کی یاد کے لیے تابوت رکھا ہوا تھا اور روز اس تابوت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا. ایک دن آئینے میں چہرہ دیکھا تو داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا. تو اب بادشاہ نے کہا کہ یہ تابوت لے جاؤ، اب مجھے موت کو یاد کرنے کے لیے یہ داڑھی میں سفید بال ہی کافی ہے، یہ یاد دلاتا رہے گا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. مگر آج ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہونا تو پتہ نہیں کتنوں کے سفید ہو گئے، پورے بال سفید ہو گئے. کچھ کلر لگا کر چھپاتے ہیں، کچھ مہندی لگا کے چھپا دیتے ہیں، لیکن پتہ تو ہے نا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے. زندگی گزر رہی ہے، برتھ ڈے بڑی شوق سے لوگ مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کبھی سوچا کہ یہ میں نہیں کہتا ناجائز ہے، جائز طریقے سے منائیں ٹھیک ہے، لیکن اگر عقل ہونا تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے. اگر میں 40 سال اللہ کی بارگاہ سے لکھوا کر لایا تو میرا 1 سال چلا گیا نا. خوشی بنانی چاہیے، یہ عبرت کرنی چاہیے کہ لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، مگر کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج جنازے، غسل، میت کی تدفین کے وقت بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان کا ماحول پہلے کا زمانہ تھا، میت میں جائے نا جنازے میں تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے. سارے رو رہے ہوتے تھے منہ چھپا کر، رومال رکھ کے. اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج یہ چلا گیا ہے، کل میری باری ہے. آج اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، کل مجھے اتاریں گے. آج اس کو کاندھے پر لے کے جا رہا ہوں، کل میری باری مجھے کوئی کاندھے پر لے کے جائے گا. ارے کبھی غسل میت دیتے وقت، کفن پہناتے وقت خیال آیا کہ میری باری آنے والی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں یہ خیال نہیں کرتے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ وہ تو سفید بال داڑھی کا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ موت کا قاصد آ گیا ہے، مگر آج ہم تو جنازے دیکھ کر بھی احساس نہیں کرتے ہیں. تو آج ہم نے اس موضوع پر کرنی ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخار بھی موت کا قاصد ہے. بخار آتا ہے نا، میں کئیوں کو سب کو بخار آیا ہوگا کبھی نہ کبھی. فرمایا یہ موت کا قاصد ہے. اور سنیں کیا پیارا جملہ نبی پاک نے فرمایا کہ بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. ہاں یہ بالکل پہلی بار میں نے بھی پڑھا اور واقعی میں نے غور کیا کہ بخار ہوتے ہی بندہ گھر میں چلا جاتا ہے، اچھی خاصی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آج کل نظر نہیں آ رہا بندہ کدھر ہے، بخار ہو گیا گھر کے اندر، قید ہو جاتا ہے، خود ہی آٹومیٹکلی قید ہو جاتا ہے. آقا نے فرمایا بخار زمین پر اللہ پاک کا بنایا ہوا قید خانہ ہے. اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے بندے کو قید کر دیتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. یہ قاصد ہے، یہ پیغام ہے کہ تیری کوئی حقیقت نہیں، رب نے جب چاہنا ہے یہ روح بھی واپس چلی جانی ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے میرے قاصد آتے رہے، ڈرانے والے آتے رہے، تم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا. یہ جو بیماری ہے نا، یہ بھی ایک پیغام ہے موت کا. اللہ کرے کہ ہم سمجھیں، اللہ کرے کہ ہم عبرت حاصل کریں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بیماری آ جائے تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مریض کو چاہیے جب کوئی مرض میں ہونا موت کو کثرت سے یاد کرے، توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے، ہمیشہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، خوب گڑگڑا کر دعا کرے، اللہ پاک کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، مناسب علاج کروائے، شکوہ و شکایت نہ کرے، اور جب شفا نصیب ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے. یہ بیماری میں کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہو بڑا سر میں درد ہے، بڑا پیٹ میں درد ہے، بس یار بہت پریشان، اتنا شکوہ، اتنی شکایت. اچھا سب کو بتانا ہے کیا کوئی علاج کر دے گا ہمارا؟ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو اللہ سے بات کرے نا. لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں؟ اس سے گویا اب بڑی تصوف والی بات کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی باریک بات ہے سمجھیے گا. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بندے کو دیکھا اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. حضرت رابعہ نے کہا کہ سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا حضور سر میں بہت درد ہے. آپ نے فرمایا آج تم بیمار ہو تو درد کی پٹی باندھی ہے، جب صحت میں تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی. بات بہت باریک ہے، سمجھدار آدمی اس بات کو پکڑ لیں گے. یعنی تمہیں آج اللہ نے کچھ دنوں کے لیے بیمار کیا تو سارے جہان کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا، درد کی پٹی باندھی. جب اللہ نے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا تھا کوئی پٹی باندھ کے بتایا لوگوں کو کہ میں بڑا صحت مند ہوں؟ بعض اوقات بیماری کا اظہار، مصیبت کا اظہار کہیں ایسا نہ ہو یہ شکوہ بن جائے، کمپلین بن جائے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ نے تکلیف بھیجی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی بیماری پر
صبر کر جائے نا، احادیث میں مضمون ملتا ہے اللہ شفا بھی دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. یعنی بیماری مصیبت تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر شکوہ شکایت کمپلین ہمارا تو کچھ لوگوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے نا، جب ان سے ملے کیا حال ہے، اب جیسے ہی پوچھا نا آپ نے کیا حال ہے، اب لسٹ شروع ہو جائے گی، بس یار سر میں بھی درد ہے، پیٹ میں بھی درد ہے، مارکیٹ بھی خراب ہے، گھر میں بھی اچھا نہیں ہے، اتنی پرابلمز بتا دے گا بندہ کہ یار نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا. کبھی تو شکر الحمدللہ کہہ دو، کبھی تو کہہ دو اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہے، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. کیوں نہیں کہتے زبان سے؟ شکر ادا کرنے والے بنے، کمپلین کرنے والے نہ بنو. اور بیماری سبحان اللہ، ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ تو اس طرح مصیبت کو ویلکم کرتے تھے. حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ تھی، ایک بار کہیں جا رہی تھی تو راستے میں پاؤں کو ٹھوکر لگی، ناخن اکھڑ گیا. اب ناخن اکھڑنے کی تکلیف سمجھتے ہو نا، جان نکل جاتی ہے. اب مسکرانے لگی. کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا تکلیف تو ہوئی، مگر اس تکلیف پر جو میں صبر کروں گی اور صبر پر جو مجھے ثواب ملے گا وہ ثواب یاد کر کے مسکرا رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ ایسے لوگ تھے. اور ہم جناب چھوٹی سی چوٹ پر اتنی شور مچا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا نقصان ہو جائے، اچھا جناب وہ کیا ہوا، بس وہ موٹر سائیکل کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا، تو موبائل ہاتھ سے گر گیا، تو فلاں نقصان ہو گیا، فلاں پرابلم، سب کو بتائیں گے. 2 4 5 ہزار کا نقصان ہو گیا، پورے محلے کو بتائیں گے. کیوں بتائیں گے بھائی؟ کوئی دے دے گا آپ کو؟ دے گا کوئی نہیں، ثواب بھی چلا گیا. صبر کرتے تو یہ نقصان تمہارے لیے ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ بن کر آیا ہو. روایتوں میں آتا ہے کہ مومن کو پہنچنے والا ہر نقصان، یہاں تک کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اگر کسی کا لاس ہوتا ہے اور وہ صبر کرے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے لیے نیکی کا باعث بن جاتا ہے. مگر صبر کریں تو نا، ہم نے تو سب کو بتانا ہے. اچھا معاملہ بڑا عجیب ہے، نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے، نفع ہو تو کسی کو نہیں بتانا ہے. یہ ضرور بتائیں کہ 5000 کا نقصان ہو گیا، کبھی آ کے بتایا کہ 50,000 روپے کمائے؟ نہیں، وہ کیوں بتاؤں بھائی، گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے. ان کو جب بھی بتانا نقصان کی خبر دینی ہے. نہیں میرے پیارے اسلام، اللہ کا شکر ادا کریں، نہ بتائیں کسی کو نقصان. وہ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. کیوں بتاؤں میں کسی کو میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ میں جانوں، میرا رب جانے نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ حبیب پاک کے وسیلے سے ہم پر رحم کر دے. لیکن یہ دنیا والوں کو نہ بتایا کرو، اور خاص طور پہ بیماری، اس میں تو زیادہ توبہ استغفار کریں. دیکھیں اگر کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ ہو نا عبرت لینے کا، پرابلم یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہمیں میسج ملتا ہے، ہم اس کو میسج کو لیتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار نارمل سی بات ہے. حالانکہ بیماری میں جو ہماری کہتے ہیں ترم خانی نکل جاتی ہے، آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے، طبیعت آؤٹ ہو جاتی ہے، کھڑے ہونے کا جی نہیں چاہتا، ایسے جو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا، ان کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. یہ پیغام ہے کہ یہ تیری اوقات ہے، بستر سے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ پیروں میں جان نہیں ہوتی. ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بیمار ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. اس وقت احساس ہونا چاہیے کہ جب پیر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو یہ میرے رب کی قدرت کھڑا کرتی ہے. اب کھڑے ہو کے اکڑنا نہیں ہے، اب کھڑے ہو کے روب نہیں جمانا لوگوں پر، ظلم نہیں کرنا ان ہاتھوں اور پیروں سے. آجزی انکساری کے مولا کھڑا کیا وہ بھی تو نہیں کیا ہے، بولنے کی طاقت دی تو نہیں دی. ارے کھانے کو جی نہیں چاہتا، بولنے کو جی نہیں چاہتا، جب طبیعت خراب ہو منہ کڑوا ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں پیغام ہے، عبرت تو لو، یہ میری اوقات ہے. پیٹ خراب ہو جائے انسان کا، وہ دنیا بھر پہ روب جمانے والا کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا، ایسی حالت خراب ہو جاتی. یہ سب یہ اوقات یاد دلاتی ہے بیماری ہمیں، مگر عبرت لینے والا تو کوئی ہو نا. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن جب بیمار ہو کر اچھا ہو جائے تو بیماری سابقہ گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے. یہ نصیحت لینے والا ہو نا. منافق کیا کرتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہو، اس کی مثال اونٹ کی ہے، مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا، نہ تو اسے معلوم کیوں باندھا نہ اسے معلوم کیوں کھول دیا. لوگ بیمار ہو کر بھی عبرت نہیں لیتے نا. منافق کی یہ نشانی بتائی گئی کہ فرق ہی نہیں پڑتا. اے کاش ہمیں اپنی بیماریوں سے، اپنی مصیبتوں سے سبق لینا مل جائے کہ سب نے جانا ہے. یہی بات جو میں کر رہا ہوں نا، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے تحت کیا لکھا. آپ فرماتے مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آ جائے، اس لیے اسے شفا بھی نصیب ہو جاتی ہے اور مغفرت بھی نصیب ہو جاتی ہے. اچھی سوچ لاتا ہے نا، توبہ کرتا ہے. اب منافق کیا کرتا ہے؟ فرمایا غافل انسان منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں تو فلاں وجہ سے بیمار ہوں، رات کو گیا تھا دعوت میں اور غلط قسم کا کھانا کھا لیا اس لیے پیٹ خراب ہو گیا، میں نے ڈرنک پی لی تو گلا خراب ہو گیا. وہ کوئی نہ کوئی اسباب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا اللہ نے بھیجی بیماری اور بس اب تھوڑی سی دوا وغیرہ پیوں گا، فلاں ہوا چل رہی ہے آج کل، فلو چل رہا ہے اس لیے بیمار ہو گیا ہوں، بس اب جب ٹھیک ہو جاؤ گا دوا سے تو کہے گا وہ دوا کھائی تھی تو ٹھیک ہو گیا. وہ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اسباب پر توجہ کرتا ہے، خالق کے اسباب کو بھول جاتا ہے. فرمایا منافق کی نشانی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتا، اس بیماری کو میسج نہیں سمجھتا. تو اے میرے پیارے اسلام میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، میں جب یہ بیان کی تیاری کر رہا تھا نا مجھے اندازہ تھا کہ یہ بیان اتنا انٹرسٹنگ بیان نہیں ہوگا. شیطان ہے نا ہمیں موت کی بات کرنا بھی بوریت ہو سکتا ہے، کسی کو بوریت بھی ہو رہی ہوگی یار یہ کون سا ٹاپک لے کے آ گئے ہیں. لیکن وہی بات ہے اگر ہم بات نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کب؟
اس کو ریئلائز کب کریں گے, اس کے بارے میں تیاری کب کریں گے؟ ہم سب نے مرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس دنیا میں میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں. پہلے کون آیا؟ میرے دادا ہے, آپ کے بھی دادا ہے نا, پھر آپ کے والد صاحب آئے, پھر ہم آئے, پھر ہمارے بچے آئے, پھر ان کے بچے آئیں گے. ایسا ہی ہے نا, ایک سیکوینس ہے. مگر جانے کی یہ سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے. دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا قبر میں چلا جاتا ہے, باپ موجود ہوتا ہے اور بیٹے کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہے نا, آپ نے بھی دیکھا ہے نا. قبرستان جایا کرو نا, آپ کو 70 سال کی عمر کی بھی مردے کی قبر ملے گی, اور 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی, 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت آنے کے لیے کوئی عمر کی گارنٹی نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. بچپن سے ایک شعر سن رہے ہو نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. قرآن کیا کہتا ہے سنو, یہی بات قرآن مجید نے کیسے سمجھائی ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. اللہ فرماتا ہے, اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے, پھر اس سے ملنا ہے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی نے ایک شخص سے بڑا کمال کا سوال کیا, تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ کہا 60 سال. فرمایا 60 سال سے تم اللہ پاک کی طرف سفر کر رہے ہو, ان قریب اس پر پہنچ جاؤ گے. یہ میں اور آپ جو چل رہے ہیں نا, کوئی 30 سال 40 سال 50, ہم سفر کر رہے ہیں, اللہ کے پاس جا رہے ہیں. ایکچولی یہ ٹریول ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں, اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے, پھر اس سے ملنا ہے. کہ تمہارا سفر جاری ہے, تھوڑے دنوں بعد مل لو گے اپنے رب سے. صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تمہاری زندگی دنوں کا مجموعہ ہے, میری اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ڈیز کا مکسچر ہے. جب ایک دن گزر گیا تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ پورا ہو گیا. کسی سمجھدار آدمی کا قول ہے, آدمی اس دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے جبکہ یہاں دن مہینوں کو, مہینے سالوں کو, اور سال زندگی کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں. کاش ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں عبرت لینے کی بات ہے نا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے, یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے, بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے. رات ہے نا, تھوڑی دیر بعد دن ہو جائے گی, دن کے بعد رات ہو جائے گی. جیسے رات اور دن بدل رہے ہیں نا, ایکچولی علماء کہتے ہیں یہ رات اور دن تمہاری سواریاں ہیں, تم اس پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو. گزرتے جا رہے ہیں دن اور تم آگے بڑھتے بڑھتے قبر میں چلے جاؤ گے. کاش یہ دن اور رات بدلتے رہیں اور ہم سوچتے رہیں کہ زندگی کی ایک اور رات چلی گئی, زندگی کا ایک اور دن چلا گیا, میں قبر کے اور قریب ہو گیا. ایک اور جگہ سورہ نازعات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد رب نے کیا فرمایا, ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے. اولی الابصار, غور و فکر کرنے والے, نگاہ عبرت رکھنے والے. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عبرت رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے, اس میں پیغام ہے, اس میں میسج ہے. ایک تو قرآن پڑھتے نہیں, اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں. ہمیں تو دوستوں میں گپ شپ سے فکر نہیں. اچھا اطلاع بھی ملتی ہے, پتہ چلا آج اس کا انتقال ہو گیا, ہاں وہ آج دوپہر کو بھی ہمارے ساتھ تھا. کوئی احساس نہیں کہ یار اس طرح چلا گیا, میں بھی جاؤں گا. فلاں نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں 20 سال کا نوجوان دنیا سے چلا گیا. خیال بھی نہیں آتا کہ یار میں تو 30 سال کا ہوں, میں تو 10 سال زیادہ اس سے جی گیا, میری بھی خبر آئے گی. کبھی مسجد کی مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بھائی کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا. کبھی دل میں خیال آیا کہ یار اپنے ہی نام اپنے آپ سے پوچھے بندہ, یار کبھی یہ بھی اعلان ہوگا کہ عبدالحبیب کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا. اپنے آپ کو عبرت تو دلاؤ یار کہ یہ اعلان بھی ہونے والا ہے, یہ میسج بھی چلنے والا ہے. ایصال ثواب کر دیں, فلاں کا انتقال ہو گیا, 1-2 دن بات ہوگی, اس کے بعد میں اکیلا قبر میں ہوں گا اور میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ شیطان کا وار سمجھو, یہ ہمیں سوچنے ہی نہیں دیتا, یہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتا موت پر اور قبر پر. حالانکہ قبر میں گئے تو پھر میں اور آپ اکیلے ہی ہوں گے اور میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے. ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ شیطان ہمیں نہیں کرنے دے رہا مرنے کی تیاری. آپ کو پتہ ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو گھر والے اور دوست پتہ ہے کیا کہتے ہیں, میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر انسان کے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. کبھی سوچا آپ نے آگے کیا بھیجا ہے؟ نیک اعمال ہیں کہ نہیں, نمازیں ہیں کہ نہیں, روزے ہیں کہ نہیں, صدقے ہیں کہ نہیں, اللہ کی رضا والے کام ہیں کہ نہیں, قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں. کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے اسلاف تو ایسا لگتا ہے کہ بس کہتے ہیں آخرت کی کوئی بات سمجھنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, کپڑا بڑا اچھا بناتے تھے. کسی کپڑے والے بیپاری کے پاس گئے, کہا میرا کپڑا خرید لو. اس نے کپڑا دیکھا اور کہا اس میں تو کلر اسکیم بھی ٹھیک نہیں ہے, اسٹچنگ بھی ٹھیک نہیں ہے, 2-3 فالٹ نکالے. وہ بزرگ رونے لگ گئے. وہ کپڑے کا بیپاری کہتا رو کیوں رہے ہیں, میں آپ کا کپڑا خرید دیتا ہوں, روئیں تو نہ. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میرے کپڑے میں عیب نکال رہے ہو. کہتے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تو اپنے حساب سے بڑا زبردست کپڑا بنایا تھا, مگر یہ کپڑا جب کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا, ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا, تو اس نے غلطیاں نکالنا شروع کر دی کہ اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے, کلر ٹھیک نہیں ہے, اس کی سائز ٹھیک نہیں ہے.
میں نے تو ساری زندگی اپنے حساب سے نمازیں پڑھی ہیں، صحیح پڑھی ہیں، اپنے حساب سے روزے رکھے ہیں، صدقے کیے ہیں، مگر جب یہ میری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی اور قیامت کے دن کہہ دیا گیا کہ تیرے سجدے قبول نہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے، تیرا صدقہ قبول نہیں، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو نے جناب جو روزے رکھے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں کدھر جاؤں گا؟ اب بتاؤ کدھر کپڑے کی ڈیل، کدھر آخرت کی یاد؟ اب پوائنٹ سمجھ رہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یعنی معاملہ دنیا کا ہوتا تھا، وہ آخرت کو یاد کر کے روتے تھے، ہمارے سامنے موت میت پڑی ہے مگر ہم پھر بھی آخرت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر بھی اپنی قبر و آخرت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، پہلے حمام جو ہے نا، پہلے کے زمانے میں ہمارے اب تو گھروں میں حمام ہوتے، پہلے ایسا نہیں تھا، ایک پورے شہر میں 2-4 حمام ہوتے تھے، لوگ ادھر ہی جا کے نہاتے تھے۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ وہ حمام پہ گئے، اس نے کسی نے روک لیا، کہا پیسے دو، کہا پیسے تو نہیں ہیں، کہا بغیر پیسوں کے حمام میں نہیں جا سکتے، رونے لگ گئے، ہیں آخرت کی یاد آ گئی، کہا آپ روئے نا، میں جانے دیتا ہوں، فری میں جانے دیتا ہوں، کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہا، کہا یہ حمام تو ایسا ہے جس میں نیک بھی جا کے نہاتا ہے، غریب بھی نہاتا ہے، ہیں تھوڑے سے پیسے نہیں تھے، تم نے مجھے اس کے دروازے پر روک دیا، جنت میں تو جائے گا ہی وہی جو رب کا جس سے رب راضی ہوگا، اگر جنت کے دروازے پر مجھے روک دیا گیا کہ نیکیاں نہیں تمہیں نہیں جانے دیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ آپ سوچو یار، ہمارے بزرگان دین کیسے عبرت حاصل کرتے تھے کہ آخرت کی یاد ان کے دلوں میں ایسے ہوتی تھی کہ واقعہ دنیا کا کوئی ہوتا تھا، فکر آخرت کی ستاتی تھی۔ ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو اللہ نے بڑا فکر آخرت والا دل دیا ہے۔ ایئرپورٹ پہ ہم جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، کئی لوگ گئے ہوں گے ہم میں سے ایئرپورٹ پر، ہیں جیب میں کچھ بھی سامان ہو، بیل بج جاتی ہے، واپس آؤ پھر نکالو، ہیں پھر جاؤ، پھر بھول گئے، پھر بیل بج جائے گی، جس کا سامان تھوڑا وہ فوراً نکل جاتا ہے، جس کا سامان زیادہ اس کو سائڈ پہ روک لیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہیں یہ نارمل سی بات ہے۔ مگر دیکھیے قبلہ شیخ ترکت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایئرپورٹ پر آخرت کی یاد آتی ہے، قیامت کے دن جس کے پاس تھوڑے سے معاملات ہوں گے وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، ہیں جس نے دنیا کا مال کما کر دنیا کی جناب بہت ساری جس کو کہیں لگژریز میں لائف گزاری ہوگی، پل صراط سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، وہاں زیادہ سوال ہوں گے، زیادہ باتیں ہوں گی، حساب دینا پڑے گا۔ ادھر بھی جس کے پاس لگیج نہیں، جیب خالی، آپ جائیے، آپ کلیئر ہیں، جتنی چیزیں زیادہ اتنی چیکنگ زیادہ، سمجھنے والا دل چاہیے، احساس والا دل چاہیے کہ میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ پل صراط سے گزرتا۔ ہمارے بزرگان دین کیسے لیتے تھے عبرت، کیسے لیتے تھے؟ آج کل سردی پڑ رہی ہے نا، آپ کو پتا ہے سردی کا بھی جہنم میں عذاب ہے، گرمی کا عذاب تو آپ نے سنا ہوگا، سردی کا بھی عذاب ہے، اور ایک ایسی وادی ہے جہاں اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ جب مجرمین کو وہاں ڈالا جائے گا تو سردی کی وجہ سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور گرمی جہنم کی گرمی الامان والفیس۔ حضرت داؤد اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے نا، خوف خدا کیسا تھا، ایک روز آپ ایک تندور کے پاس سے گزرے، تنور جس کو کہتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں روٹی لینے، اب ذرا دیکھو دل ذہن دیکھو، یا اولی الابصار، عبرت والوں کے لیے قرآن میں بڑے میسج ہیں۔ تنور کے پاس گئے، اس میں آگ جل رہی تھی، آپ نے جب تنور کی آگ دیکھی تو آپ گھبرا گئے، آپ کو جہنم کی آگ یاد آ گئی، آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ، اچھا ابھی جب یہ دیکھا نا آپ بے چینی سے زمین پر گر گئے، اتنا تڑپے کہ ڈر تھا کہ آپ کے جوڑ علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائے تنور کو دیکھ کر روٹی والے کے پاس۔ اور پھر گرمی کے دنوں میں جب دھوپ میں آتے تو کہا کرتے اے اللہ پاک، ہم تیرے بنائے ہوئے سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں؟ کاش یہ ہمارے ذہنوں سے غفلت کا پردہ دور ہو جائے۔ ہم تو ایسا لگتا ہے جس سے بھی بات کرو نا، یار 2 سال بعد یہ کرنا ہے، 5 سال بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ پلاننگ شیڈول ہے، مگر شیڈول ایسا ہے کہ اس میں مرنا ہی نہیں ہے، لگتا ہے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار اس پورے شیڈول میں بیچ میں مر گیا تو اور مر سکتا ہوں تو ادھر کی کیا تیاری کی ہے؟ nobody talk about it، بات ہی نہیں کرتے۔ ارے ہونا یہ چاہیے، عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے قبر ٹھیک کر لوں، کیونکہ قبر میں تو کل بھی جا سکتا ہوں نا، پھر دنیا کے بارے میں سوچوں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ گھر بنا رہا ہے، یار آرکیٹیکٹ کو بلایا، کتنے ٹائم میں بنے گا؟ 1 سال میں، اتنے پیسے لگیں گے، 1 سال بعد اتنے لاکھ کروڑ روپے لگا کے تم گھر میں جاؤ گے، قبر میں کل جا سکتے ہو، پہلے وہ تو ٹھیک کر لو، وہ ٹھیک ہو پھر بے شک گھر بھی بنتا رہے گا، وہ خراب رہی تو کدھر جاؤ گے؟ اور ایسے واقعات ہیں کہ بندہ گھر میں جانے سے پہلے قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ نہیں بھولتا، ایک بار ہم ہانگ کانگ میں تھے اور وہاں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ گئے، تو وہاں کیا ہوا کہ ہمیں بتایا وہاں کے اسلامی بھائیوں نے ایک واقعہ کہ ایک بندہ تھا جس نے تقریباً 30-32 سال ہانگ کانگ میں جاب کی۔ پاکستانی بہت سارے دنیا میں 10-10 سال، 20-20 سال، 30-30 سال سے باہر ہے، پوری زندگیاں باہر دے دی، یہاں پیسے بھیجتا رہا، گھر والوں نے ادھر بڑی سی کوٹھی خرید لی، پیسے بہت آ گئے، 30-32 سال میں بندہ کما لیتا ہے باہر جا کے پیسے، اور سمجھتا ہے بس وہی کرنا ہے، ادھر کمانا ہے پھر بعد میں عیش کرنے۔ تو ادھر گھر والوں نے اس کے پیسوں سے، اچھا وہ ادھر ہانگ کانگ میں چوکیداری کرتا تھا، چوکیدار کی بھی تنخواہ اچھی ہوتی ہے، بیچتا رہا، یہاں گھر بن گیا اچھا خاصا، اچھا اب بھی نہ آیا تو خود ادھر چوکیداری کرتا تھا، ادھر گھر کے بارے چوکیدار رکھ دیا کہ گھر کی خیال رکھو، تھوڑے ٹائم اور پیسے کما لوں پھر ایک ہی ساتھ آؤں گا۔ 32 سال، اب گھر والوں نے کہا بہت ہو گیا، اب تو آ جاؤ، کہا بس ٹھیک ہے، اب اتنے پیسے ہو گئے کہ بقیہ زندگی مزے کی گزرے گی۔ سارا سامان پیک کیا، اپنے دوستوں کی دعوت کی، فیئر ویل پارٹی، آج آخری دن، سب مل کے کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے، کل سے میں جا رہا ہوں
ऑल द वे पाकिस्तान, अब नहीं आऊंगा वापस, है, खुदा हाफिज। पार्टी के दौरान उस बंदे को हार्ट अटैक हुआ, उसी पार्टी के दौरान उसका इंतकाल हुआ। जिस जहाज में उसने अपना सामान बुक कराया था, उसी जहाज में उसकी मैयत पाकिस्तान आई। जो घर जो 32 साल बाहर रहकर मजदूरी करके बनाया था, एक रात उस घर में नहीं गुजार सका। घर में जाने से पहले 2 गज की कब्र के अंदर चला गया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। अल्लाह करे मैं और आप समझें, हम गाफिल हैं, हम नहीं सोच रहे कि हमें मरना है, हम नहीं सोच रहे कि हमें कब्र की तैयारी करनी है। कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई पैगाम नहीं आएगा, है। बहुत सारी चीजों के लिए अलर्ट आता है, रिमाइंडर आता है। मौत के लिए कोई रिमाइंडर नहीं है कि जनाब 4-5 दिन रह गए, तौबा कर लो। नहीं, सुबह पता नहीं होता और रात बंदा कब्र में होता है, लेकिन बात नहीं करते, सोचते नहीं। एक मरतबा हजरत मलकुल मौत, अल्लाह पाक के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनसे मौत के कासिदों के मुतालिक पूछा कि ए मलकुल मौत बताओ, मौत के मैसेंजर कौन से हैं? तो मलकुल मौत ने कहा कि ए अल्लाह पाक के नबी, आपके वालिद, आपके भाई, आपके पड़ोसी सारे कहाँ हैं? कि वो सारे तो चले गए, दुनिया से चले गए। फरमाया ये भी तो मौत के कासिद हैं, ये सब पैगाम दे रहे हैं कि वो जैसे दुनिया से चले गए हैं, हजरत एक दिन आप भी रुखसत हो जाएंगे। ये सब पैगाम है। मेरे दादा नहीं है दुनिया में, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे चचा नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार नहीं है। अब मुझे और किस मैसेज की जरूरत है कि कल तुम भी नहीं होगे? कब तौबा करेंगे? कब अल्लाह को राजी करेंगे? कब कब्र को रोशन करेंगे? कब हराम छोड़ेंगे? कब तक अपने रब को नाराज करते रहेंगे? बाद में कर लूंगा यार। मौलाना साहब अभी भी शैतान है ना, अभी भी किसी के ज़हन में बात डाल रहा होगा, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बस रमजान से पक्की नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा। मैं जो हराम काम कर रहा हूं ना, वो बस मैं अगले 1 महीने बाद छोड़ दूंगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस मैं जो हराम देखने की या माद अल्लाह को शराब पीने का अगर आदि मुझे सुन रहा है, कोई मेरी बहन सुन रही हो, यार ये जो मैं हराम काम, ये मैं हराम कमाई जो कर रहा हूँ, सूद कमा रहा हूँ या रिश्वत का काम कर रहा हूँ या जुल्म कर रहा हूँ या ब्लैकमेलिंग कर रहा हूँ, है, या जनाब सोशल मीडिया के जरिए हराम अर्निंग कर रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद छोड़ दूंगा। बस तुम्हारे पास गारंटी है कि तुम जिंदा रहोगे तौबा करने तक? शैतान करता है ये डिले करवाता है, तौबा में डिले करवाता है, थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिनों बाद, और बंदा डिले करते 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 मौत के घाट उतर जाता है। तौबा में देर नहीं होती, अभी करनी है, आज करनी है। डिले करना, यही तो शैतान चाहता है कि हम तौबा में देर करें, आज अभी। और मेरा करीम मौला ऐसा करीम है कि बंदा एक बार सच्ची तौबा कर ले, वो पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। ये फॉर्मूला जो है ना अल्लाह की रहमत का, ये निराला फॉर्मूला है, दुनिया की किसी अदालत में ऐसा फॉर्मूला नहीं है। आप जुर्म भी करें और जाकर इकबाले जुर्म कर लें, कॉन्फेस कर लें कि हाँ मैंने किया जज साहब, तो जज ने सजा ही सुनानी है। मगर मेरे रब की रहमत के उसूल देखो कि बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर कहे या अल्लाह गुनाह हो गए, कर लिए गुनाह, हो गई खता, आंखें भी हराम देख चुकी, कान भी हराम सुन चुके हैं, अल्लाह हराम रोजी कमा ली, जबान से भी गुनाह किए, आंख से भी गुनाह किए, करीम गुनाहों का अंबार है मेरे सर पर, अगर मर गया तो मारा जाऊंगा मौला, बंदा तेरा हूं, तेरे सिवा कौन है मेरा? खुदा की कसम दिल से शर्म के साथ अगर कोई तौबा करे ना, मेरा करीम मौला वो है कि हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता, फिर भी तौबा नहीं करते हैं। इतना आसान है, सच्ची तौबा कर लो, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। आज अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करने के लिए कोई इज्तिमा करना जरूरी नहीं है। हाँ मैं जानूं, मेरा रब जाने, दिल से सच्ची कनेक्टिविटी हो जाए ना, और बस बंदा शर्मिंदा हो जाए और अल्लाह से अर्ज करे कि मौला माफ कर दे। आए हाय, वो कैसे माफ करता है। एक बार मैं आपको तौबा कैसे होती बताता हूँ। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर है और एक शख्स आपके सामने आया, हाथ में शराब की बोतल थी। अब जरा सोचिए, हजरत उमर का जलाल, आपकी अदालत, और बंदा शराब की बोतल के समेत पकड़ा जाए, फिर तो गया ना, मारा गया। आपने कहा क्या है तुम्हारे हाथ में? डर गया, कहता हजरत वो सिरका है, बोतल शराब की है और कहता क्या है? सिरका है। हजरत उमर ने कहा दिखाओ। अच्छा जरा थोड़ा सा सिनेरियो समझिएगा, हजरत उमर ये खड़े, ये बंदा ये खड़ा, आमने सामने बंदा खड़ा हो, कितनी देर का वक्फा होगा बातचीत में? सेकंड्स। वो बंदा कहता है अब अगर हजरत उमर को मैंने बोतल दिखाई और ये शराब की हुई तो मैं गया, मारा गया विद इन अ सेकंड्स। दिल ही दिल में अल्लाह से अर्ज करता है अल्लाह आज बचा ले, अल्लाह माफी मांगता हूं और शराब नहीं पीऊंगा, उमर के सामने जलील होने से बचा ले। जरा सोचो ना कितनी देर लगी होगी बोतल निकाल के देने में, मगर तड़प के रब को पुकारा, जैसे ही वो बोतल हजरत उमर के हाथ में जाती है, वो शराब नहीं वो सिरका बन जाती है। ये है मेरे रब की अदालत, ये है उसकी रहमत। तुम सच्चे दिल से तौबा करो, वो तुम्हारे गुनाह छुपा लेगा, वो तुम्हारे ऐब छुपा लेगा। बल्कि ऐसा करीम मौला है, कुरान की आयत में ये मजमून मिलता है कि अल्लाह राजी हो जाए तो बंदे के गुनाहों को रब नेकियों से बदल देता। तो आज इस इज्तिमा में आए हैं ना, प्लीज बदल के जाना है, जैसे आए हैं वैसे नहीं जाना है।
مجھے کوئی بتائے، مجھے ضروری نہیں ہے کوئی بتائے کہ میرے اندر کیا برائی ہے، سب پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ ہاں، جو حرام کماتا ہے اس کو پتا ہے میں حرام کماتا ہوں، جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کو پتا ہے میں نماز چھوڑ رہا ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، جو حرام دیکھتا ہے چھپ چھپ کر اسے پتا ہے میں حرام دیکھ رہا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب پتا ہے ہم کو۔ لیکن آج اچھا جب مجھے پتا ہے تو میرے رب کو تو پہلے پتا ہے نا، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ جانتا ہے، تو آج اللہ سے معافی مانگ کے جانا، کس بات کا انتظار ہے؟ پھر توبہ میں تاخیر کیوں ہے؟ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، سنو قرآن کیا فرماتا ہے۔ پہلے تو یاد دلایا، قرآن کہتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے، نیکیاں کرو گے اس کا اجر بھی ملے گا، گناہ کرو گے، خطائیں کرو گے، رب ناراض ہوا اس کی سزا بھی ملنی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تجھ سے آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار، جس کا ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ ہے نا وہ کامیاب ہے، جس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جس کے اتنے فالوورز ہیں وہ کامیاب ہے، جو اتنا مشہور ہے وہ کامیاب ہے، اتنے سارے ملکوں کا وزٹ کیا وہ کامیاب ہے، فلاں عہدے پر پہنچ گیا، فلاں سربراہی ملی وہ کامیاب ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے کامیابی طے کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے جسے آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ ان کامیابوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور اگلی بات قرآن نے کیا کہی؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف اللہ